عید الاضحیٰ ہم سب مناتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو قربانی کی ایک عظیم داستان ہے نا، وہ ایمان، آزمائش اور اللہ پر مکمل بھروسے کی بالکل حدود کو چھو لیتی ہے۔ تو آج ہم اسی گہری کہانی کی تہوں میں اترنے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک باپ کی محبت کی، ایک ماں کے صبر کی، اور ایک بیٹے کی ایسی فرمانبرداری کی جو ایمان کی شاید سب سے بڑی آزمائش سے گزرے۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ شروع سے ہی آزمائشوں کا ایک سفر تھی۔ مطلب قربانی کی اس عظیم داستان تک پہنچنے سے بہت پہلے بھی ان کے ایمان کو کئی بار پرکھا گیا تھا۔ ان کو بہت کٹھن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سوچئے، نمرود بادشاہ نے انہیں زندہ آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر اپنے عقیدے کی خاطر انہیں اپنے والد کا گھر تک چھوڑنا پڑا، اور ان سب مشکلات کے باوجود وہ برسوں تک بس ایک نیک بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور پھر اتنے سالوں کے انتظار کے بعد 86 سال کی عمر میں ان کی دعا آخرکار قبول ہوئی۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ ذرا اس لمحے کی خوشی کا اندازہ تو لگائیے۔ ایک باپ جس نے اپنی تقریباً پوری زندگی ایک بیٹے کے لیے دعا میں گزار دی، اور اب جا کر بڑھاپے میں اسے یہ نعمت ملی تھی۔ لیکن اس بے پناہ خوشی کے فوراً بعد ہی ایک نئی اور شاید سب سے کٹھن آزمائش دروازے پر آ کھڑی۔ اللہ کا حکم آیا کہ اپنی بیوی اور اس نومولود بیٹے کو، جس کے لیے اتنی دعائیں کی تھیں، خود سے جدا کر دو۔ تو اب کہانی کا رخ حضرت ہاجرہ کی طرف مڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی ماں کے صبر اور ایمان کی داستان ہے جنہیں ایک بالکل بے آب و گیاں وادی میں تنہا چھوڑ دیا جانا تھا۔ حکم یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو پہاڑوں کے بیچ ایک ایسی ویران وادی میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی تھا، نہ کوئی انسان، کچھ بھی نہیں۔ یہی وہ جگہ تھی جو بعد میں مکہ کہلائی۔ ظاہر ہے حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئیں۔ وہ ان کے پیچھے دوڑیں، روتے ہوئے پوچھ رہی تھیں کہ آخر آپ ہمیں اس ویرانے میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ لیکن جیسے ہی حضرت ابراہیم نے اشارہ کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو بس حضرت ہاجرہ کا سارا انداز، ساری کیفیت ہی بدل گئی۔ وہ جو پریشانی تھی نا، وہ فوراً ایک مکمل بھروسے میں تبدیل ہو گئی، اور انہوں نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ جائیے۔ میرا رب، وہ میری اور میرے بیٹے کی حفاظت ضرور کرے گا۔ یہ ایمان کی، توکل کی انتہا تھی۔ اس بے مثال ایمان کا صلہ بھی پھر ویسا ہی ملا۔ جلد ہی ایک ایسا معجزہ ہوا جسے آج پوری دنیا زمزم کے نام سے جانتی ہے۔ ہوا یہ کہ 3 دن بعد جو تھوڑا بہت پانی ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، اور ننھے اسماعیل پیاس کی شدت سے رونے لگے۔ اب سوچئے، ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھنا کسی قیامت سے کم تو نہیں تھا۔ تو پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ نے قریب کی 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ بےتابی سے ایک پہاڑی پر چڑھتیں، دور دور تک دیکھتیں، پھر دوسری کی طرف دوڑتیں۔ انہوں نے یہ عمل 7 بار دہرایا، اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اور ٹھیک اسی جگہ جہاں حضرت اسماعیل کی ایڑی زمین پر لگی تھی، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہی وہ مقدس چشمہ ہے جسے آج ہم اور آپ چاہے زمزم کہتے ہیں۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک قافلہ وہاں آ کر آباد ہوا، اور اسی ایک پانی کے چشمے نے ایک ویران وادی کو مکہ شہر کی بنیاد فراہم کر دی۔ تو اب ہم کہانی کے عروج پر پہنچتے ہیں۔ سالوں بعد جب اسماعیل ایک نوجوان لڑکے بن چکے تھے، ایمان کی سب سے بڑی آزمائش کا وقت آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز، یعنی اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ صرف باپ کا نہیں، بلکہ باپ اور بیٹے دونوں کے ایمان کا امتحان تھا۔ ایک طرف باپ تھا جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کرنے کے الہی حکم پر عمل کرنے مکہ جا رہا تھا، تو دوسری طرف بیٹا تھا جس نے یہ سنتے ہی بنا ایک لمحہ سوچے مکمل اطاعت کے ساتھ جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ اس پورے عمل کے دوران شیطان نے 3 بار انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے حضرت ابراہیم کے دل میں شک ڈالا، حضرت ہاجرہ کے دل میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی، اور حضرت اسماعیل کو بھاگ جانے پر اکسایا۔ لیکن تینوں نے اسے رد کر دیا اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت ابراہیم نے چھری اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھی۔ عین اسی لمحے ایک غیبی آواز آئی جس نے اعلان کیا، اے ابراہیم، تم اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اس عظیم آزمائش نے ایک ایسی وراثت قائم کی، ایک ایسی روایت قائم کی جس سے آج بھی دنیا بھر کے مسلمان مناتے ہیں۔
اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا گیا، جس نے ایک ایسی روایت قائم کر دی جسے آنے والی نسلوں کو ہمیشہ یاد رکھنا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عید الاضحیٰ پر جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ بانٹنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی روح کو زندہ رکھتا ہے۔ تو یہ سالانہ عمل جو ہم کرتے ہیں، یہ دراصل ایک نبی، ایک ماں اور ایک بیٹے کے اسی غیر متزلزل ایمان اور اللہ کے سامنے مکمل طور پر سر جھکا دینے کی ایک لازوال یادگار ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک ایسی آزمائش کے سامنے جو ناممکن نظر آ رہی ہو، حقیقی ایمان کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں۔